بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شراب نوشی، شراب پینا ایک ایسی بری اور گھناؤنی عادت ہے جو شراب پینے والے کو گناہوں پر جری بنا دیتی ہے اور پھر اس کے لیے خطرناک سے خطرناک گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بلکہ شراب پینے والے ایسے بے غیرت ہو جاتے ہیں کہ بعض مرتبہ اپنی محرم خواتین، اپنی خون کی قریبی جو رشتہ دار ہوتی ہیں، ان پر بھی دست درازیاں کر بیٹھتے ہیں۔ اور اس کی مثالیں ہر اس سوسائٹی اور سماج میں آپ کو بے شمار مل جائے گی جن میں شراب نوشی عام ہے۔ عرب کا ایک شاعر کہتا ہے وَكُلُّ أُنَاسٍ يَحْفَظُونَ حَرِيمَهُمْ وَلَيْسَ لِأَصْحَابِ النَّبِيذِ حَرِيمٌ۔ ہر آدمی اپنی محرم خواتین، قریبی خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے، لیکن جو شراب پینے والے ہیں ان کے یہاں محرم عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس پر جب موقع ملا وہ اس پر دست درازی کر بیٹھتے ہیں، حملہ کر بیٹھتے ہیں۔ فَإِن قُلْتُ هَذَا لَمْ أَقُلْ عَنْ جَهَالَةٍ وَلَكِنِّي بِالْفَاسِقِينَ عَلِيمٌ۔ میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں یہ کوئی نادانی اور جہالت کی وجہ سے، جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں شراب پینے والوں کے بارے میں اچھی جانکاری رکھتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں، جنہوں نے اپنے ہی محرم، اپنے قریبی خونی رشتوں کی عورتوں کی عزت و آبرو کی چادر کو پھاڑ ڈالا۔ زمانہ جاہلیت میں جن لوگوں نے اپنے اوپر شراب کو حرام کر لیا تھا ان میں ایک نام قیس بن عاصم کا بھی آتا ہے۔ ان کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے شراب سے مدہوش ہو کر رات میں اپنی ہی بیٹی پر ہاتھ ڈال دیا اور ان کی بیٹی نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے بھاگ کر چلی گئی۔ صبح جب ان کو رات والی ان کی کارستانی کے بارے میں بتایا گیا تو ان کو بہت افسوس ہوا اور پھر انہوں نے شراب اپنے اوپر حرام کر لی اور اس کے سلسلے میں چند اشعار کہے۔ وہ اشعار کیا ہیں؟ فَوَاللَّهِ لَا أَشْرَبُهَا صَحِيحًا وَلَا أَشْبِي بِهَا سَقِيمًا وَلَا أُعْطِي لَهَا ثَمَنًا حَيَاتِي وَلَا أَدْعُو لَهَا أَبَدًا نَدِيمًا فَإِنَّ الْخَمْرَ تَفْضَحُ شَارِبِيهَا وَتَجْنِيهِمْ بِهَا الْأَمْرَ الْعَظِيمَ۔ قسم بخدا میں کبھی تندرستی صحت کی حالت میں اب شراب نہیں پیوں گا، نہ کسی بیمار کا اس کے ذریعے سے علاج کروں گا اور نہ میں زندگی بھر اس کے لیے پیسہ خرچ کروں گا اور نہ میں اس کی پارٹی کے لیے کبھی کسی دوست کو دعوت دوں گا، کیونکہ شراب اپنے پینے والوں کو رسوا کر دیتی ہے اور شراب کے ذریعے سے، شراب اپنے ذریعے سے ان سے بہت ہی گھناؤنے فعل اور کام انجام دلواتی ہے۔ اسی لیے شراب کو ام الخبائث کہا گیا، یعنی تمام برائیوں کی ماں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آپ تشریف فرماتے، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی اور اس مجلس میں یہ بات چھڑ گئی سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو مختلف جوابات آئے لیکن صحابہ کو اس سے تشفی نہیں ہوئی۔ تو حضرت ابو بکر نے مجھے کہا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس جاؤ، اس کے بارے میں معلومات کر کے آؤ۔ میں ان کے پاس گیا، ان سے یہ سوال کیا، انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا گناہ شراب پینا ہے۔ میں نے آ کر صحابہ کو جواب دیا لیکن وہ مطمئن نہیں ہوئے، سب کے سب خود حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی مجلس میں گئے اور یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا گناہ شراب پینا ہے۔ اور پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا کہ بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ نے ایک آدمی کو گرفتار کیا، مجمع الزوائد کی یہ روایت ہے۔ اس آدمی کو گرفتار کرنے کے بعد کہا کہ 3 چیزوں میں سے ایک کا اختیار ہے، ان میں سے ایک تو تجھے کرنی ہی پڑے گی، یا تو شراب پی لے، یا یہ بچہ ہے اس کو قتل کر دے، یا سور کا گوشت کھا لے۔ اس نے سوچا کہ شراب ہی پی لیتا ہوں، ان 2 بڑے گناہوں سے میری حفاظت ہو جائے گی۔ اس نے شراب نوشی کر لی اور مدہوش ہو گیا۔ جب مدہوش ہو گیا تو پھر اس نے باقی دونوں گناہ بھی یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرا کر لیا۔ شراب کی وجہ سے دوسرے گناہوں کا ارتکاب آسان ہو گیا۔ حضرت عثمان بن عفان فرمایا کرتے تھے، یہ سنن نسائی کی روایت ہے کہ استنبوا الخمر فإنها ام الخبائث، لوگو شراب سے بچو، یہ برائیوں کی جڑ ہے، برائیوں کی ماں ہے۔ اور پھر سنن نسائی میں ایک واقعہ نقل کیا کہ گزشتہ زمانے میں پچھلی قوموں میں ایک عابد، زاہد، نیک پارسا آدمی تھا۔ ایک بدکار عورت تھی، اس پر عاشق ہو گئی۔ اس نے اپنی باندی کو اس کے پاس بھیجا یہ کہلوا کر کہ جا کر کہہ دو کسی معاملے میں گواہی
کی ضرورت ہے، آپ کو گواہی دینے آنا ہے۔ وہ نیک پارسا آدمی اس باندی کے ساتھ چلا گیا۔ جب اس بدکار عورت کے گھر میں داخل ہوا تو پیچھے سے باندی ایک ایک دروازہ بند کرتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ نیک آدمی اس بدکار عورت کے پاس پہنچا تو کہنے لگی خدا کی قسم کسی گواہی وواہی کے لیے میں نے آپ کو نہیں بلایا ہے، بلکہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ میرے ساتھ بدکاری کریں۔ اور اس نے کہا کہ اگر بدکاری نہیں کرتے ہو تو پھر یہ کرو کہ اس بچے کو قتل کر دو، اور یہ بھی نہیں کرنے کے لیے تیار ہو تو یہ کرو کہ یہ شراب پی لو۔ تو اس نیک آدمی نے سوچا کہ بدکاری اور بچے کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، میں شراب ہی پی لیتا ہوں، ان گناہوں سے بچ جاؤں گا۔ اس نے ایک جام چڑھا لیا، اس کو سرور ملا، دوسرا منگایا، یہاں تک کہ وہ مدہوش ہو گیا۔ جب شراب کے نشے میں مدہوش ہو گیا تو پھر اس نے اس بدکار عورت سے منہ بھی کالا کر لیا اور بچے کو بھی قتل کر ڈالا۔ باقی دونوں گناہ شراب کی وجہ سے اس سے ہو گئے۔ حضرت عثمان بن عفان نے یہ سنا کر فرمایا کہ دیکھو شراب سے بچو، شراب سے کوسوں دور رہو، کیونکہ ایمان اور شراب جب کبھی کہیں کسی میں داخل ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک دوسرے کو باہر نکال دیتا ہے، رخصت کر دیتا ہے۔ بہرحال شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، اسی وجہ سے مذہب اسلام میں اس کے لیے سزا متعین کی ہے۔ اور آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ کل مسکر حرام، ہر نشے آور چیز حرام ہے، وَإِنَّ عَلَى اللَّهِ أَحْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ، اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے اس شخص کے لیے جو شراب پیتا ہے، نشے آور چیز کا استعمال کرتا ہے، کہ وہ اسے طینۃ الخبال میں سے پلائے گا۔ صحابہ نے کہا وما طینۃ الخبال یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اصارۃ اہل النار، یہ جہنمیوں کی پیپ ہوگی جو ان شرابیوں کو، نشے کرنے والوں کو پلائی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کی اس برائی سے، برائیوں کی اس ماں سے حفاظت فرمائے۔